ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا. یہ اتنے بڑے شخص ہے کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے، امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں، بی ایس سی پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں. میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے. تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے. بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کر. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر، آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی کی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا ہے، میرا بچہ خراب کر دیا ہے، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یہ 3 بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی. بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ پہ 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناک کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کریں تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے. گزر گیا وہ دور. اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟
حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لے، کتابیں اپنے ذمے لے لے، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابع داری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ اقبال کہا کرتے تھے اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ کہتے تھے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم کو کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مل جائے، کوئی مل جائے نا ایسا، تو وہ پھر تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کچھ پرجوش امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے، علم پڑھانے میں شوق ہوتا ہے پڑھانے کا۔ یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ان جمعہ آ گیا تو کی کرنا ہے۔ ہمارے شاگردوں میں بھی اسی ہیں، رات کو پوچھتے ہیں۔ ایک سے میں نے آج سویرے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آج تو جمعہ پڑھانا ہے کی تقریر کرنے کے اندر استاد جی ڈیسائیڈ نہیں کیتا۔ تو میں کہ بھی تو وڈا مولوی تاں نے ڈیسائیڈ کیتا، میں تے 8 دن پہلے ڈیسائیڈ کر لینا کہ مجھے تو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بڑا علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا، بیٹھیں گے تو فر بات جاری ہو جائے گی۔ کہنے لگا نہیں وہ، میں نے کہا خدا کے بندے کہتے ہو لوگ آخر میں آتے ہیں، تم بتاؤ تم تو تیاری آخر میں شروع کرتے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں بھائی۔ ایک استاد ہوتا ہے ایک پرجوش۔ امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باذوق تھے، ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا، اور کتاب سے وابستہ رہتے، پڑھنا پڑھانا، مسائل دریافت کرنا، یہ شعبہ ہے نا جی ہمارا۔ جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا، فزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکوں گا۔ تو اگر آپ وابستہ نہ رہتے اپنے شعبے کے ساتھ، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جدت آتی ہے، تو آپ کو جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید، تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمارداری کرنے گیا، تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چہرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک کا آخری وقت ہے، بڑے کمزور ہو گئے، اور معدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ، پیالے کے ساتھ، صرف دودھ پی سکتے تھے، کمزور ہو گئے۔ فرماتے میں جا کے بیٹھا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں، لیکن آج میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہتی کوئی آدمی، لیکن کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی، فرمایا ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، چلو یار میں ابھی کوئی بندہ ہی تلاش کر رہا تھا، ایک مسئلے پہ بات کرنی تھی۔ کہتے ہیں لفظ نہیں پورے ادا ہوتے ان کے، جملے ٹوٹتے ہیں، بیچارے کمزور ہو گئے، بڑھاپا ہے، ایک مسئلے پر بات کرنی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے؟ کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں،
ہر آدمی اس تک رہ تو میں نے وہ دینا ہے، یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، آخری دم تک دینا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی واہ میری محمد پکیندے گزر گئی. یہ کرنا ہے کام، لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں. کہنے لگا یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے، جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے، پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی، تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے، لوگوں کو تکلیف کم ہوگی. تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے. فرمانے لگے تو نے غلط کہا. کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں. کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟ فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہوں، تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی ہے. سوچے ہی نہیں بات کو، فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ. حکمت والا ہے کو سمجھنا پڑتا ہے، حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے، اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے. اور یہ مستحب عمل ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے، تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا، دعا مانگتے مانگتے چلے جائے. تو فرمانے لگے مسئلہ سن، جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے، تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے، اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے. تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی. فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی، اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا، سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا، ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بلند آواز سے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. اتنا دین کا جذبہ، شوق، اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں. آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا. چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا. لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے. محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے. ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے. ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں. ناراض نہ ہونا، پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے. یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. وہ بندہ صدارت کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے محفل میں. خدا را
دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں ورنہ آپ کمزور پڑ گئے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے۔ دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوش آمد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے، یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوش آمد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں۔ آپ بے چین رہیں، بے قرار رہیں، اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائے، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔ کہتے میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔
کہتے وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیہ ہے، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے، سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا۔ کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا، پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چھوٹا چھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ کہتے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، جاگ کے سننا ذرا بات، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ، میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے، میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو؟ کہتے ہیں میں نے مبارک دی، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے، تو بات ہی نہیں سنتا تھا، ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آوازیں دیتے تھے، سنتا نہیں تھا۔ کہتے میں حیران ہوں، یار میں تو گیا نہیں۔ کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ کہتے میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی۔ کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارک کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے۔ کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا، ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا، اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ میں تو کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟
کہنے لگے یاد نہیں جب تو روزہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے، میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑھی تو سو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے۔ رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیلنے لگا، خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کرے، محبوب بولے، لب کھولے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا بے پرواہی ویکھ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا مل دئی، کسے نو کارا، کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبو خالی آوے۔ فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا؟ میرے بیوی نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گیل لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے۔ فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے۔ اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا، 61 ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں بار بار گیا، اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے منا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نام اعمال میں لکھے گا۔ میرے دوستو، میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاش پر حج ہے، دو لوگوں کی صلح کرا، حج ہے، علماء کی نوکری کر، ایک ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے، سامنے بجی ہے، سامنے مجی ہے، بار بار پیار سے دیکھ، بار بار حج کر، بار بار پیار سے دیکھ، اور کسی غریب کی مدد کر دے، سڑک پار کرا دے، میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے، کسی کی نوکری کر دے، بچہ گھر میں نہیں، ابا جی بیمار ہو گئے، جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک، تو نیکی کر، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کرو، حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے، بس پروگرام بناؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مضبوط حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ۔ عرض کرے گی مولا ہم تو پاپی گناہگار، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی۔ فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ یار رواج بن گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے کانٹے کا جواب گولی سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے دنیا میں سزائیں دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے اذیتیں دینے کا۔ خوش اخلاق لوگ میدان چھوڑ گئے، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم بد اخلاق کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے، پتھر دل والوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب لکا دل اور روح آ جائے اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے، لوگ ہٹنے شروع ہو گئے، معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بہک ہونے لگیں، خوشبوئیں رخصت ہونے لگیں، اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پت جھڑ کا شکار ہونے لگے۔
لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے لب و لہجے نے کتنے دل توڑ دیے، کتنے لوگوں کو تکلیف دے دی، کتنے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کتنے سارے۔ ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک رات ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے، دیر تک ان کا فون بجتا رہا، میں کسی جگہ مصروف تھا محفل میں، فارغ ہونے کے بعد میں نے کال کی تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہا کہ بچہ آپ سے محبت کرتا تھا تو پتہ نہیں اس کو کوئی آسیب ہو گیا، روتا جاتا ہے، پریشان ہے، تو آپ بات کر لیں۔ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے، سب برا لگ رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ایک رپورٹ اس نے کی، وہ رپورٹ کری تو کہنے لگے کچھ نفسیاتی اثر ہو گیا۔ تو صبح میں نے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہاں کسی شخص نے اس کو اس کی غربت کا تانا دیا، اس نے اس کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کے بارے میں باتیں کیے، پتہ نہیں کب سے یہ بیچارہ اپنے سینے میں باتیں چھپائے پھرتا تھا، تو اب وہ زخم بن کے نا اب وہ کھٹکنے لگی ہیں ذہن میں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی بات کا اثر لے گیا ہے، اب اس کا علاج یہ کیا جائے گا، نفسیاتی مریض کو اس کو دوائیاں کھلائی جائیں گی، یہ سویا کرے گا، کتنے کتنے گھنٹے سویا رہے گا تاکہ اس دکھ کو سوچے نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری اذیت کا شکار ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی کوئی زندگی ہے، وہ بھی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، وہ بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ سمجھتا ہے کہ جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ذرا سہم جائے کہ کہیں میری عزت نہ اچھال دے۔ تو بھی انسان ہے کہ جس کا استاد اور مرشد بھی تیرے ساتھ بات کرے تو وہ کھول کے کام نہ کہہ سکے، اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ انسان کس طرح کا ہے، کہاں بولے گا، کیا کرے گا۔ وہ لوگ جو تیرے لیے ادب کے لائق تھے، وہ جگہ جن کا تیرے اوپر حکم چلنا تھا، اگر وہ تجھ سے سوچ کر بات کرے، سمٹ کر بات کرے تو پھر تجھے غور کرنا چاہیے، پھر تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، تو پھر اپنے وجود کی لاش اٹھائے کب تک دنیا میں گزارا کرے گا۔ سوچیں، تھوڑا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اقتدار، ہماری دنیا، ہمارا مال، اور اب تو ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے، تباہی اتر گئی، ایسی ایسی پگڑیوں کے پیچ کھل گئے جن تک ہاتھ کبھی نہیں جانا چاہیے، ایسے ایسے جملے زبانوں سے نکل گئے اور نکل کر وہ دنیا کے سامنے آ گئے جو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی مہذب کون یہ کام کرے۔ خدا را ظلم سے بچے، زیادتی سے بچے، کوشش کرے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف محسوس کرے۔ رسول رحمت علیہ السلام صفے سیدھی کرا رہے تھے، بدر کے دن ایک آدمی کا پیٹ بڑا تھا۔ ہمارے ہاں معذرت قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی رہتی جا رہی، بلکہ کچھ فلسفیوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ معذرت اگر کبھی کر لینا تو سامنے والا چڑھائی زیادہ کر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں معذرت کبھی نہ کرو، معذرت کریں آپ تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گناہ قبول کر لیا، پھر تو لوگ چڑھ جائیں۔ یہ ایسا فلسفہ اب میدان میں آیا۔ میں کبھی کبھی پیار کی بات سوچتا ہوں، میں ایک جگہ اپنے شہر میں روڈ پہ کھڑا تھا تو میرے اپنا ہی ایک جاننے والا سنگی تھا، میں ان کو جانتا تھا، ہمارے شہر کے تھے، تو انہوں نے غلط موٹر سائیکل مار دیا کسی کو، اور جب اس نے موٹر سائیکل والا اٹھا نا اس پہ چڑھائی کر دی، تو ہمیشہ یوں چلاتا ہے، تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا، تم بڑے غلط ہو، چڑھائی کر دی اس پہ۔ جب تک میں پہنچا تو وہ بیچارہ جا چکا تھا، نرم دل تھا، غریب تھا، وہ جا چکا تھا۔ تو میں نے کہا یار تو بڑا فضول آدمی ہے، میں خود دیکھ رہا تھا، غلطی بھی تیری ہے تو نے چڑھائی کر دی۔ کہندا سب میں نہ کردا پھر انہیں کر دینی سی۔ تو میں نے قبل از وقت حفظ ما تقدم کیا ہے، اگر میں نہ کرتا، یہ ہماری سوچ ہے، یہ رویہ ہے، یہ ہماری اخلاقیات، یہ ہماری سوچ ہے کہ جو پہلے چڑھائی کر گیا وہ بڑا ہو گیا، اور جو نہ کر سکا وہ تو لہذا فٹافٹ چڑھائی کرو، ایسا جملہ بولو کہ سامنے والا قابو آ، لڑنا شروع کرو فٹافٹ ایسے۔ بھائی بس کریں، احتیاط کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے دن صفے سیدھی کرا رہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، اور حضور کی ڈیوٹی ہے صفے سیدھی کرانا۔ صفے، مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی باپ نے بیٹے سے معافی مانگی ہے؟ استاد ڈنڈا مار کے معافی مانگتا ہے؟ خیر پولیس کی تو میں بات ہی بھی نہ کرتا، ادھر تو میں نہیں جاتا، اس طرف تو میں سفر ہی نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے
کہ بڑی گاڑی والا بڑی گاڑی سے نکلے اور رکشے والے سے معذرت کر رہا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی وہ پجاروں کا ریٹ تو بالکل لو ہو گیا کہ رکشے والے سے کہہ دیا درگزر کرو۔ عزیز دوست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفے سیدھی کرا رہے تھے، تو صفے سیدھی کراتے کراتے نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی۔ صحابی کا پیٹ بڑا تھا، حضور نے چھڑی لگائی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا۔ یہ حضور نے حوصلہ دیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی دی اپنے غلاموں کو۔ جب چھڑی ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ صحابی بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو پیٹ بڑا ہے، کھڑا میں صف میں ہی ہوں۔ حضور پیٹ بڑا ہے تو باہر نظر آیا، ہوں میں صف میں۔ اتنے لفظ کہے، آگے بات حضور علیہ السلام خود سمجھ گئے۔ محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، تو کہنا چاہتا ہے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی اس پر بات نہیں کہ تو لگ نہیں رہا، تیری ڈول ڈال ایسی ہے، تیری بناوٹ ایسی ہے کہ نہ کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی کومنٹس نہیں۔ تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا، تجھے محسوس ہوتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا چل تو بدلہ لے لے، ختم ہو گئی بات۔ یہاں اگر کسی کو محسوس ہو گیا نا اس کے ساتھ ظلم ہو تو چھڑی تھما دی، فرمایا یہ لے پکڑ، لے تو بدلہ کر، اپنی خواہش پوری، بدلہ لے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، تو حضور نے جھٹ سے کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو نہ بدلہ۔ جب یہ کہا تو انہوں نے چھڑی دور پھینکی اور مصطفیٰ کریم کے وجود سے لپٹ گئے اور جسم چومنا شروع کیا اور دھاڑے مار کے روئے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اے کریم محبوب، صبح بدر کی تلواریں چمکیں گی، پتہ نہیں بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے، تو دل میں خواہش تھی کوئی موقع بنے، جاتی جاتے میں رب کریم کے شاہکار وجود سے برکت تو حاصل کر لوں۔ تو حضور یہ تو میں نے سارا اس پیار میں آ کے کیا ہے، ورنہ کس ظالم کو بدلہ لینا تھا، کس کو یہ کام کرنا تھا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ مزاج دیا ہے، حضور نے یہ سوچ دی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھو، تھوڑا سا یہ مزاج چھوڑ دو کہ دنیا میرے حکم کے مطابق اٹھے اور میری طبیعت کے مطابق بیٹھے، میں چاہوں تو لوگ سمٹ جائیں، میں چاہوں تو لوگ گزر جائیں، یہ رویہ چھوڑ دو۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن مظلوم طاقتور ہو جائے گا، اور یہ نسائی میں حدیث ہے، فرمایا جو متکبر ظالم ہوں گے انہیں اللہ قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا رب کریم، چیونٹیوں کی شکل میں، اور غریب لوگ اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں، غریب اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھے، کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے، صاحب اقتدار کرے، کہیں کو منصب دے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا جو کہ معاملہ مشکوک تھا، اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، میں نے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہے، خدا را خیال کر،
اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں؟ خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ؟ کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو؟ میرے دوست، آپ تیز آنچ، تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کٹھے کالج میں پڑھے، ایک کمرے میں رہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، نام جانے، فون نمبر پاس ہو، اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا، کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ۔ میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو، حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو، نقاب ڈالو۔ سوڑے وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، ڈالو نقاب۔ نہیں، اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے اعتماد کر؟ یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا، زندگی بار بھولنا نہ، دل کی تختی پہ لکھنا یہ روایت۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ باہر والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں، ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ، اس سے آگے ابن حجر حدیث کے لفظ لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہو، جاگ رہے نا آپ لوگ، اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور اگر وہ نیک ہو لکھ لو دل کی تختی پر، میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم، اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں، زکریا بن یحییٰ، فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہو، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، مریم اور یحییٰ بھی ہو، مریم اور زکریا بھی ہو، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ تو کیسا پیر ہے
اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بی بی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے. تو کیسا مفتی ہے؟ اٹھا کے لے جا طریقت شریعتیں اور جا کے سنبھال لے اپنے جبہ اور دستار میں. وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے. اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیبیوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے؟ اور تنہا بی بی کہتی ہے میرا دکھ سن لے، اس نے اجازت دی ہے. اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، سٹانڈ لگ گیا. یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں. اور پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا. اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا. اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا. اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے. میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں. اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں. تو 50 کلو وزن پائے ہاتھ سے اٹھا لیتا تو تو جوان نہیں. اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں. اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو. جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا. 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا. نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، پر اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ. نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں، یہ وہ نہیں جو غوث زماں ہو، قطب دورہ ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں. یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا. یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا. یہ خالی جوان ہے پر اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے. یہ پاک، یہ کیا تماشا لگ گیا عشق کا چکر. اور آج جتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں اس عشق مجازی کے روگ نے کھڑی کر دی ہیں. ہر جوان، ہمارا ایک بچہ تھوڑے دن پہلے اس علاقے کا محمد طیب نام کا شہید ہو گیا. وہ ایک کونے میں رہنے والا، ایک محلے میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے والا بچہ تھا نا. میرے ساتھ دوست موجود ہے. صبح سے لے کر ساری رات میں افسوس کرتا رہا میں جنازے میں کیوں نہیں گیا، میں جنازے میں کیوں نہیں گیا. وہ بچہ پاک فوج کا وہ شہادت اختیار کر گیا تو فخر سے سر بلند کر گیا اپنا. لیکن جو بی بی کے لیے ساری رات روتے رہتے ہیں وہ شہید ہو سکیں گے؟ جو ساری رات ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو سارا دن دل میں گند رکھتے ہیں بی بی کے لیے، ان کے ہاتھ میں تلوار آئے گی؟ یہ بہو بیٹیوں کی عزتیں بچا سکیں گے؟ عافیہ صدیقیہ جیلوں میں جل گئی امریکہ کی، اور وہ جب بھی خط لکھتی تھی کہتی تھی کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا. وہ کہتی تھی کوئی شہاب الدین غوری نہیں بچا. اور وہ جب بھی، اب تو خیر اس کا ذہنی توازن ہی کام کرنا چھوڑ گیا، وہ بی بی جب بھی خط لکھتی تھی نا اہل پاکستان کو تو کہتی تھی پاکستان والوں بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی بھی خالد بن ولید کا ماننے والا نہیں؟ کیا کوئی نہیں تمہارے اندر جو علی کے نام کا نعرہ لگانے والا ہو؟ کوئی نہیں بچا جو فاروق اعظم کی سیرت کو فالو کرنے والا ہو؟ کوئی لاؤ.
جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مجھے سمجھ آئے کہ یہ وہ ہے جو حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے. کوئی نہیں بچا، اس لیے کہ گندگی دماغ میں، گندگی دل میں، گندگی روح میں تو اس کام کے لیے آیا تھا.